دیکھیے یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اگرچہ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم اور بربریت کا بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت دی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن ساتھ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ اور انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر کرو، معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تمہیں اس کی جزائے خیر نصیب فرمائے گا۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ اپنے اراکین سلطنت سے مشورہ کرتا ہے کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جس نے میرے لڑکے کو ماں کی گالی دی۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، کسی نے کہا اس کو ملک بدر کیا جائے، اور کسی نے کہا اس کو پھانسی دے دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہارون رشید بڑے نیک تینت بادشاہ تھے، اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لینے کی تو اجازت تمہیں ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جتنی گالی اس نے تجھے دی ہے اتنی گالی دینا، اور اتنی گالی تم دے سکتے ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ تم نے کر لی تو پھر تم اس کی جگہ پر ظالم ہو جاؤ گے، وہ مظلوم ہو جائے گا، پھر تم مجرم ہو جاؤ گے، پھر وہ مجرم نہیں ہوگا۔ کیونکہ شریعت مطہرہ نے صرف اور صرف بدلہ اور انتقام لینے کا جو معیار بتلایا ہے وہ صرف اتنا بتلایا ہے کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی کا بدلہ تم لے سکتے ہو۔ اگر بدلہ اور انتقام لیتے وقت تم نے کوئی زیادتی کر لی تو پھر تم اس کی جگہ پر ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ابا جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں اب بدلہ اور انتقام نہیں لیتا بلکہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔